بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 65 قصہ مکی پر مسئلہ چھیڑنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے عمر میں تقریباً 16 سال بڑے تھے، ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ آپ نہ جائیں۔ کوفی دغا باز ہیں، لیکن ان کو بھی اس کوشش میں کامیابی نہ ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک عراقی نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا کہ حالت احرام میں مکی کا مارنا جائز ہے یا کہ ناجائز، تو آپ نے فرمایا، اے اہل عراق، تمہیں مکی کی جان کا تو خیال آیا، مگر تم کو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان کی جانوں کا خیال نہ آیا۔ تم وہی تو ہو کہ آج مکی پر مسئلہ چھیڑ رہے ہو۔ اگلا قصہ مکہ معظمہ سے روانگی سے قبل خطبہ۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں اپنی روانگی سے قبل جو خطبہ حاضرین کے سامنے دیا، اس کا مضمون یہ تھا: موت فرزندان آدم علیہ السلام کے لیے اس طرح لازم اور باعث ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا اس قدر شوق ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیدار یوسف کا شوق تھا۔ میرے لیے ایک مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں ضرور دیکھوں گا۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے شکم پورے کر رہے ہیں۔ اس دن سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں جو کلمے کا ذات سے لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اہل بیت خدا کی رضا پر راضی ہیں۔ ہم اس کی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کریں گے، جس سے ہمارے نانا جان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ خدا ان سے کیے ہوئے وعدے پورے فرمائے گا، اور جو آج ہمارے ساتھ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہے، وہ ہمارے ہمراہ چلے۔ میں کل انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہوں۔ اگلا قصہ مکہ معظمہ سے روانگی۔ امام علی مقام علیہ السلام کے خطبہ سے یہ بات آفتاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے اور حادثہ بلا کا خونی منظر سامنے آ جاتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام اسی روز اپنے اہل بیت کے علاوہ اور موالی خدام اور احباب، جن کی کل تعداد 200 کے قریب تھی، اپنے ہمراہ لے کر سفر عراق کو روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ بیت الحرام سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ان کی جدائی نے باشندگان مکہ کو مغموم و آبدیدہ کر دیا، مگر وہ جاں بازوں کے امیر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ کے سالار ہمت مردانہ کے ساتھ اہل مکہ اور حرم خدا کو الوداع الوداع کہتے ہوئے زبان اطہر سے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں: تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ جب مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو مدینہ طیبہ یاد آ گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے امیر قافلہ سیدنا امام علی مقام آپ دیدہ ہو کر فرماتے ہیں: اے نانا جان، آپ کا نواسہ اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ اب مکہ سے جاتے ہوئے روزہ اطہر پر حاضری دے سکے۔ اب میری حسرت، دور سے ہی آخری سلام ہو آپ پر۔